جہاں تک ہے صدقے کی بات، تو صدقہ تو آپ جیسے چاہیں، جس شکل میں چاہیں، یا سائل کی جو بھی ضرورت ہے آپ جس حد تک چاہیں آپ پوری کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہے شریعت کا مسئلہ۔ آپ کسی کو پیسے بھی دے سکتے ہیں، کسی کو ادویات لے کر بھی دے سکتے ہیں، کسی کو کپڑے لے کر دے سکتے ہیں، اس طرح طالب علم ہیں ان کو آپ کتابیں لے کر دے سکتے ہیں، ان کی ٹیوشن فی ہے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں، یا ان کے کوئی اور اخراجات ہیں وہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس طرح کوئی بیوہ ہے، کوئی متعلقہ ہے، اس کے گھر کا کرایہ ہے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں یا اپنے ذمے لے سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی کے اوپر کوئی قرض چڑھا ہوا ہے تو وہ آپ اپنے ذمے لے سکتے ہیں۔ آپ صدقے کے پیسوں سے یا زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ اس کا قرض اتار سکتے ہیں۔ یہ تو ہے شریعت کے مسائل۔ جب آپ لوگ ہمارے سے سوال کرتے ہیں تو ہم نے اس کا جواب شریعت کے زاویے سے نہیں دینا ہوتا، ہم نے اس کا جواب روحانی علاج معالجہ کے زاویے سے دینا ہوتا ہے کہ کون سا صدقہ ہم کریں تاکہ ہمیں ثواب بھی مل جائے اور ہمارے علاج کے اندر بھی نفع ہو، علاج بھی ہمارا کامیاب ہو جائے اس صدقے کے ذریعے یا اس خیرات کے ذریعے۔ اب جب آپ علاج معالجہ کر رہے ہوں گے تو آپ کو خون بہانا لازم ہے، جان کے بدلے جان دینا لازم ہے۔ اب اگر مرغی دے کر، بکری دے کر، بکرا دے کر، ویڑی دے کر، اونٹ دے کر، یا کوئی چوزا دے کے، کبوتر دے کے ہماری جان بچ جاتی ہے، ایک انسان بچ جاتا ہے، تو کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ اس لیے عملیات میں جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ پیسوں کا نہیں ہوتا۔ عملیات میں بھی بہت سے صدقے ہوتے ہیں اور بہت سے طریقے ہوتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ مجرب ہے اور بالخصوص جادو کی کاٹ کے لیے ہے وہ ہے خون بہانے کا صدقہ۔ یعنی آپ نے کوئی بھی حلال جانور لینا ہے اور اس کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم خون بہاتے ہیں، ایک تو صدقہ ہے، اس کا ثواب مل گیا، ہم نے ارادہ کیا، نیت کی صدقے کی، اس کا ثواب مل گیا۔ ثواب کو آج کی زبان میں ہم کہیں گے ہیلنگ انرجی۔ ایک تو ہمیں صدقہ کرنے یا صدقے کی نیت کرنے پہ ہیلنگ انرجی مل گئی۔ دوسرا، جب ہم خون بہاتے ہیں تو ہمارے اندر جو نیگیٹو انرجی ہوتی ہے وہ اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا کیا ہوتا ہے کہ جنات کی بعض اقسام ایسی ہیں جو خون پیتی ہیں یا خون کی جو حمک ہے اس کو سونگتی ہیں۔ جب وہ خون چوس لیتی ہیں، خون پی لیتی ہیں، ہماری جان چھوڑ دیتی ہیں۔ تو یوں یہ تین فوائد عمومی طور پہ صدقہ دینے کے ہوتے ہیں، بالخصوص ہیلنگ انرجی اور نیگیٹو انرجی کو ٹرانسفر کرنا ایک باڈی سے دوسری باڈی میں، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ بلائیں، وہ مصیبتیں یا وہ جنات یا وہ شیاطین یا وہ موکلات یا وہ سفلی مخلوق، ٹھیک ہے، جو ہمارا خون چوس رہی ہوتی ہے، تو جب ہم ان کو خون دے دیتے ہیں تو ہماری جان چھوٹنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ چوتھی بات کیا ہوتی ہے یا چوتھا نفع کیا ہوتا ہے کہ جب ہم خون بہاتے ہیں تو شیطانی طاقتوں کی طاقت کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ ادھر سے ہم پڑھائی کرتے ہیں، جو باقی تھوڑی بہت نیگیٹو انرجی، جناتی یا شیطانی اثرات رہ گئے ہیں ان کو ہم جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، تو یوں ہمارا علاج کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب ہم کپڑے لے کر دیں گے، جوتے لے کر دیں گے یا ادویات لے کر دیں گے، کسی کی ٹیوشن فی پے کریں گے تو وہ محض ایک صدقہ ہوگا۔ یہ جو 3-4 فوائد میں نے گنوائے ہیں یہ پھر آپ کو ملنے والے نہیں ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے، علاج کا یہ تقاضا ہے، ہماری مجبوری ہے۔ یہ علاج کے لوازمات میں سے ایک عمل ہے جس کو پورا کرنا ہماری مجبوری ہے۔ اب آگے آپ کی مجبوریاں ہیں کہ آپ پوش علاقے میں رہتے ہیں، اوورسیز ہیں، یا ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ وہاں لوگوں کی پیئنگ کیپیسٹی اچھی ہے، لوگ صدقہ نہیں لیتے، تو صدقہ کرنے کے پھر بھی کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ مرغی ذبح کریں، مرغی کا گوشت بنائیں، اس کے بعد اس کا سالن بنائیں، اس سالن میں سے کچھ سالن آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں اور باقی کو مسکینوں، غریبوں، یتیموں میں بانٹ دیں۔ ایک یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مرغی لیں، مرغی کو اپنے گھر میں ذبح کریں، تمام فوائد جو میں نے گنوائے ہیں ان سے نفع اٹھائیں تاکہ وہ فوائد آپ کو حاصل ہوں، اور اس کے بعد گوشت جو بنایا ہے اس کا سالن بنائیں، روٹیاں لیں،
जो मुस्तहिक लोग हैं आपकी आबादी से बाहर, आपकी सोसाइटी या कॉलोनी से बाहर, वहां जाकर बांट दे, वहां जाकर बांट दे। मिसाल के तौर पे आप मुल्तान में रहते हैं या आप लाहौर में रहते हैं, तो आप लाहौर में 2 देगे गोश्त की बना के ले जाओ और 2000 रोटी ले जाओ। दाता साहब, आधा घंटा भी नहीं लगेगा, आप खल मखाली हो जाओगे। आप कहते हो कोई लेने वाला नहीं मिलता। इसी तरह मुल्तान है, आप यहां पे 2 देगे गोश्त की बनाओ, 2000 रोटी लो, दरबारशी पे ले जाओ, किले पे ले जाओ, आधे घंटे में लोग आपके कपड़े भी फाड़ देंगे। आप कहते हो कोई लेने वाला नहीं मिलता। और अगर बिलफर्ज दरबार भी नहीं जाना, दादा साहब भी नहीं जाना, इधर मेरे पास आओ, अगर कोई चीज वापस चली गई तो शाफी को शाफी ना कहना। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये कौन सी मखलूक है जो मुझे बार बार कहती है जी हमें लेने वाला नहीं मिलता, हमें लेने वाला नहीं मिलता। हम यहां बैठ के रो रहे हैं, हमें देने वाला नहीं मिलता, हमें देने वाला नहीं मिलता। समझो बाहर है, हम यहां बैठ के 7:10 पे रो रहे हैं, सानू को देने वाला नहीं मिलता, और आप रोते हो कि हमें कोई लेने वाला नहीं मिलता। अल्लाह वालों, 10 करोड़ से ज्यादा गरीब लोग जिस मुल्क में रहते हों, वहां के लोग ये कहें कि हमें सदका देने वाला कोई मिलता नहीं है, तो ये बात समझ में नहीं आती। क्यों? आप जिस सोसाइटी में रहते हैं आप उसकी बात करते हैं। अल्लाह वालों, बाहर निकलो, रोड पे आओ, लोगों के पास 2 वक्त का खाना नहीं है, लोग तरस रहे हैं। जराइम इतने क्यों हैं कि रोटी की किल्लत है, रिस्क की किल्लत है, लोगों के माली मसाइल हैं। इसलिए अपने हुजरे से निकलो, अपनी खानका से निकलो, अपनी मस्जिद से निकलो, अपने घर से निकलो, बाहर निकलो। आपको मालूम हो लोग एक एक लुकमे के ऊपर बंदे की जान ले रहे हैं, तो आप कहते हो कि हमें सदका देने वाला नहीं को मिल रहा। तो मैंने उसके तरीके बताए हैं। पहली तो कोशिश ये करें कि सदका दें, मुर्गी ज़बा करें, बकरा ज़बा करें, ठीक है, अपने सामने करें, अपने घर में करें। जब अपने घर में करोगे तो नफा ज्यादा होगा, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी जो है वो सारी उसके अंदर जाएगी। शैतानियत का जोर जो आपके घर में है, जादू का जोर, रजत का जोर जो आपके घर में है, या शैतानी असरात जो आपके घर में है, वो तमाम के तमाम उस खून के अंदर बह जाएंगे, उनका जोर टूट जाएगा। साथ थोड़ी सी पढ़ाई करोगे, इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। सबसे अफजल है ये। उसके बाद ये है कि अगर आपके घर में माहौल नहीं है या आप ज़बा नहीं कर सकते, तो दूसरा तरीका या दूसरी ऑप्शन ये है कि जो ब्रायलर शॉप्स होती हैं आप वहां पे जाएं, वहीं पे ज़बा करवाएं। आसपास गरीब लोग होते हैं बाजार में सैकड़ों, वहीं पे वो गोश्त उनको बांट दें। अगर गोश्त ज्यादा है तो 2 शॉपर बना लें, अगर गोश्त थोड़ा है तो 1 शॉपर ही काफी है। ये 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका मैंने पहले बता दिया है कि आप घर में मुर्गी ज़बा करें, आसपास कोई लेने वाला नहीं है, आप पोश इलाके में रहते हैं, ठीक है, तो आप मुर्गी के गोश्त को पकाएं, पका के लोगों को खिला दें। चौथी ऑप्शन आपने खुद ही लिखी हुई है कि लोग ये तकाजा करते हैं कि हमने ज़बा की हुई मुर्गी नहीं लेनी, हमें जिंदा मुर्गी दे दें, तो आप जिंदा मुर्गी लेकर भी दे सकते हैं। वो खुद ही ज़बा कर लें, चाहे वो जाकर बेच लें, फिर आप उनको पूछ नहीं सकते। जब आपने मुर्गी उनको एक बार अल्लाह के नाम पर दे दी, यानी सदके की नीयत करके दे दी, अब उसमें नेगेटिव एनर्जी मुंतकल होगी। और दूसरी ये बात है कि आपने अल्लाह के नाम पर एक बार दे दी, अब आप उनसे सवाल नहीं कर सकते। वो चाहे ज़बा करके खाएं, चाहे जाके खुली जगह पे छोड़ दें, कब्रिस्तान में फेंक दें, चाहे वो बेच दे, बस आपने दे दी, आपकी तरफ सदका हो गया, नेगेटिव एनर्जी भी मुंतकल हो जाएगी और जो सदका देने का अजर व सवाब है वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये कई सूरतें हैं जो मैंने आपके सामने बयान की हैं। इसमें से जो ऑप्शन आपको आसान लगता है उसको आपने अवेल करना है, मगर सदका जरूर देना है। सदके से भागने देने वाला मैं नहीं हूं। सदके से भागोगे अल्लाह वालों, आज के दिन आप हफ्ते के अंदर अंदर उन बलाओं में घिर जाओगे, उन मुसीबतों में घिर जाओगे कि आप सोच नहीं सकते। आप 500 रुपया, 1000 रुपया मुर्गी का बचाओगे, लाखों रुपए का आपका नुकसान हो जाएगा। आज के दौर में महज पढ़ाई से शैतानी असरात जो है वो काबू में आने वाले नहीं है या बर्न आउट होने वाले नहीं है। जब तक इलाज के साथ, मिसाल के तौर पर ये पढ़ाई है, 5 अमाल किसी ने आपको दिए पढ़ने के लिए, 1 अमल दिया है, 2 दिए है, 3 दिए, तवीज़ दिए हैं, पानी छिड़कने के लिए दिया है, जो कुछ भी किसी ने दिया है या जो भी जिसका तरीका है,
اس کے ساتھ یہ لوازمات ہیں، جو بھی لوازمات کسی نے بتائیں، جس طرح میں عمومی طور پہ 5 لوازمات بتاتا ہوں آسان آسان، جب تک اس علاج کے ساتھ یہ لوازمات پورے نہیں کرو گے، اور ان لوازمات میں ایک عمل ہے صدقے کا، جب تک صدقہ اور اوتارا نہیں کرو گے، آج کے دور میں روحانی علاج سے آپ کو رتی برابر بھی نفع ہونے والا نہیں ہے۔ وقتی طور پہ نفع ہوگا، مثال کے طور پہ آج 25 جون ہے، آج آپ نے روحانی علاج کیا، پہلا ہفتہ، 1.5 ہفتہ، 2 ہفتہ بغیر صدقے کے، بغیر اوتارے کے ٹاپ و ٹاپ علاج چلے گا، آگے جا کے علاج ایسا پھنسے گا، نہ تم رہ جاؤ گے آگے کے تو نہ تم رہ جاؤ گے پیچھے کے۔ پہلے ہی پریشانیاں تھی جن کے لیے آپ علاج کر رہے تھے، یہ اب آپ نے نئی پریشانیاں اپنے لیے پیدا کر دی، اور اگر آپ اپنی ضد پہ اڑے رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، شافی ڈراتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، لینے والا نہیں ہے، فلاں ہے، ڈمکان ہے، یعنی بے نمازیوں والے عذر پیش کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرتے رہے یا غفلت کرتے رہے، آج دیتے ہیں، کل دیتے ہیں، پرسوں دیتے ہیں، پھر بازو ایک جگہ سے نہیں 2 جگہ سے ٹوٹے گا، پھر ٹانگ ایک جگہ سے نہیں 2 جگہ سے ٹوٹے گی، پھر بیٹھے بیٹھے پیٹ میں درد ہوگا، اپینڈکس پھٹ جائے گی، پھر بیٹھے بیٹھے یہاں پہ آپ کو سویلنگ محسوس ہوگی، پتہ چلے گا کہ ہرنیا ہو گیا، اور ڈاکٹر بھی ایسا ملے گا، ابھی آپریشن کرواؤ ورنہ مر جاؤ گے، ابھی آپریشن کرواؤ ورنہ مر جاؤ گے، ایسا ڈاکٹر ملے گا چیر پھاڑ کرنے والا۔ غفلت کرتے کرتے آپ یوں ٹنگے جاؤ گے۔ آج کے دور میں اگر صدقے سے جان چھڑاؤ گے، یا کوئی بھی آپ عذر کرتے ہو یا غفلت کرتے ہو، تو میں نے کیا کہا، ٹانگ نہیں ٹوٹے گی، ایک جگہ سے 2 بار ٹوٹے گی، بازو ایک نہیں ٹوٹے گا، یا ایک جگہ سے نہیں ٹوٹے گا، ایک جگہ، ایک ہی بازو 2 جگہوں سے ٹوٹے گا، خدا نخواستہ۔ ابھی میں نے تھوڑے دن پہلے آپ کو بتایا کہ حافظ آباد سے ایک فیملی ہے، ان کا حادثہ ہوا ہے، بچوں کے بازو ٹوٹ گئے ہیں، جو فیملی ہے یعنی جو خاتون ہے، اس کا دایاں بازو جو ہے وہ جو 2 جگہوں سے ٹوٹ گیا ہے، اب اللہ لاکھوں روپیہ تو ڈاکٹر لے گئے۔ تو اگر وہ ہر مہینے، ہر جمعرات کو یا ہر ہفتے میں کسی بھی دن کو صدقہ دیتے رہتے تو 1 لاکھ روپے کا صدقہ تو پورے سال میں نہیں ہونا تھا، تو اتنا پیسہ لگ گیا۔ تو ہم نے کیونکہ روحانیت کو یا عملیات کو کیا سمجھا ہوا ہے، میں کیا کہتا ہوں، ہمیں بڑوں نے جو عملیات یا روحانیت یا روحانی علاج سمجھایا ہے یا بتایا ہے یا ہمارا ذہن بنا ہوا، وہ کیا ہے، پھوکا مروا لیا، کوئی مسئلہ ہوا تو پھوکا مروا لیا، زیادہ مسئلہ ہوا تو تعویذ لے لیا، تو یہ بڑا ہی مسئلہ آیا تو تھوڑی جی پڑھائی لے کے پڑھائی کر لی، یہ کل علاج ہم نے سمجھا ہوا۔ او بھائی یہ مکمل ایک علاج ہے، یہ مکمل ایک طریقہ ہے، اس کا مکمل ایک پروٹوکول ہے۔ جب وہ پروٹوکول مکمل نہیں کرو گے، آپ نہیں کرو گے تو آپ مارے جاؤ گے، علاج کرنے والا پورا نہیں کرے گا تو علاج کرنے والا مارا جائے گا۔ تو صدقے سے آپ بھاگ نہیں سکتے جب تک صدقہ نہیں دو گے۔ میں نے کیا سمجھا ہے، آج 25 جون ہے، آج آپ نے علاج شروع کر دیا، پڑھائی شروع کر دی، کسی کی بھی دی ہوئی، 2 4 دن 5 دن 7 دن ہفتہ 10 دن 3 ہفتے علاج چلے گا، زیادہ سے زیادہ ایک سائیکل کتنے دن کا ہوتا ہے، 21 دن کا۔ 21 دن کے بعد یعنی ایک چاند کے بعد علاج بند جائے گا، اور 3 چاند کے بعد علاج ایسا بند جائے گا، پھر قیامت تک وہ بندش کھلنے والی نہیں ہے۔ آپ نے کیا کمایا پیسہ بچا کر، آپ نے کیا کمایا پیسہ بچا کر۔ اس سے بعض لوگ جو ہے وہ اپنا عذر پیش کر رہے ہیں، صاحب ہمارے پاس گنجائش نہیں۔ میں کیا کہتا ہوں، ایک بوٹی دے دو، چپ کر جاتے ہیں۔ میں کیا کہتا ہوں، ایک بوٹی دے دو، یہ نہیں میں تمہیں رائے دے سکتا، کیوں، مجھے تمہاری جان زیادہ عزیز ہے۔ ایک بوٹی دے دو، ایک پاؤ دے دو، آدھا پاؤ دے دو، صدقہ دینا پڑے گا، اتارا کرنا پڑے گا، غسل معراج کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو معطر رکھنا پڑے گا، اپنے گھر کو پاک صاف اور معطر رکھنا پڑے گا۔ 5 جو لوازمات بتاتا ہوں، وہ 5 لوازمات آپ کو ہر صورت میں پورے کرنے پڑیں گے۔ اگر غفلت برتو گے تو وہ قیمت ادا کرنی پڑے گی کہ کانوں سے دھواں نکل جائے گا۔ تو میں نے تمام آپشن بھی بتا دی ہیں، جو آپ کو طریقہ آسان لگے اس طریقے سے آپ صدقہ دے سکتے ہیں، اپنے علاقے میں نہیں تو اللہ والو باہر نکلو، باہر نکلو۔ ہاں ایک اور صورت بھی اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی ہے، وہ آپشن بھی آپ اویل کر سکتے ہیں۔ آپ ہر ہفتے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، جس طرح ہماری بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، خواتین ہیں، وہ بیچاری کہاں کھجل ہوں،
کہاں جائیں, ہر ہفتے بندے ڈھونڈے جا کے ان کو صدقہ دینا ہے. تو آپ یہ کریں کہ پیسے نکالتے جائیں, ٹھیک ہے, روزانہ 50 روپے نکال دیے, 100 روپے نکال دیے, کہ ڈبہ بنا لیں, باکس بنا لیں, اس میں ڈالتے جائیں. 21 دن کے بعد جب سائیکل مکمل ہو جائے تو سائیکل مکمل ہونے سے پہلے اس باکس کو کھولیں, جتنے پیسے اس کے اندر اکٹھے ہوئے ہیں مہینے کے بعد ایک ہی صدقہ کر دے. اتنے پیسوں سے 2 مرغیاں آ جائیں, 3 آ جائیں, 5 آ جائیں, 7 آ جائیں, ایک ہی بار اپنے گھر سے نکلیں, لے کر غریبوں میں بانٹ دیں, یا اپنے گھر میں کسائی کو بلا کے ذبح کرا لے, یا کسی شاپ پہ جا کے ذبح کرا لے. ایک یہ آپشن بھی بن سکتی ہے. تو کافی ساری آپشنز ہو گئی ہیں. اگر آپ کرنا چاہو تو آپ کر سکتے ہو, اور اگر آپ جواب دینا چاہو تو میں بھی آپ کو کہوں کہ مجھے پیسے دے دو تو میں کر دیتا ہوں, پھر بھی آپ نے کہنا پتہ نہیں حضرت صاحب کر دے نہیں یا نہیں کر دے, جیب سے لے کے نہ پالیں. تو جب آپ نے کرنا ہی نہیں ہے تو میں اپنی خدمات بھی پیش کر دوں کہ بھائی میں آپ کے گھر آ کے ذبح کر کے بانٹ دوں گا. تو میں کہوں کل آ جاؤں, نہیں حضرت صاحب کل اساں کتے جانا ہے, کل نہ آیا جے, تو مجھے بھی جواب ہو جانا ہے. تو جب بھائی آپ نے کرنا ہی نہیں ہے تو اگر میں بھی اپنے آپ کو پیش کر دوں تو تب بھی آپ نے نہیں کرنا. اور اگر آپ نے کرنا ہے تو جتنی میں نے آپشنز دی ہیں اس میں جو آپ کو آسان لگتی ہے وہ اویل کرو, لیکن صدقے سے بھاگنا نہیں ہے. میں نے بتایا اللہ نہ کرے گھر میں آپ کا بجلی کا بورڈ اڑ جاتا ہے, پنکھا جل جاتا ہے, بچہ گر جاتا ہے, آپ کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی نقصان ہو جاتا ہے, لاکھوں روپیہ نکل جائے گا, ہزاروں روپیہ نکل جائے گا, 100-500 بچاتے ہوئے ہم اتنا بڑا نقصان کر بیٹھیں گے. تو آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے. جو طریقے میں نے بتائے ہیں یا آپشنز دی ہیں, جو آپ کو آسان لگتی ہے وہ آپ نے اویل کرنی ہے. اور آخر پہ بہت ہی ایک مایوس کن سوال ہے اس بچی کا, اس خاتون کا, کہ کیا خودکشی جائز ہے, کوئی صورت جائز ہے, میرے لیے کوئی رستہ نکالیں حضرت صاحب, میں تھک گئی ہوں. اللہ والو دیکھو, جب نیگیٹو انرجی جو ہے پریویل کر جاتی ہے, یعنی آپ کا علاج نہیں کامیاب طریقے سے ہو پاتا, آپ غلط وظائف پڑھتے رہتے ہیں. اب ہمارے پاس الحمدللہ لوگ آتے ہیں دنیا بھر سے, اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر طرح کے وظائف کر بیٹھے ہیں اور ہر طرح کے عامل کے پاس جا کر علاج کروا کے تھک چکے ہیں. ہماری عادت ہو گئی ہوئی ہے, ہماری کیا ہو گئی ہے, عادت ہو گئی ہے. ہم روزانہ یہ ڈھولکی سنتے ہیں اور ڈھولکی بجاتے ہیں. ہمارا تو یوں کہہ لو ایک پیشہ بن گیا ہوا ہے, یا ہماری عادت بن گئی ہوئی ہے, یا کاروبار کہہ لو ہمارا بن گیا ہے, یا جس طرح اس نے کہا تھا دھندا بن گیا ہے, ہمارا تو یہ دھندا بن گیا. جو بھی آپ کہنا چاہتے ہو آپ کو اجازت ہے. اب ہمیں تو یہ بات غیر معمولی نہیں لگتی, کیونکہ ہمارے پاس لوگ ہی وہ آتے ہیں, کوئی 40 سال زندگی کے برباد کر ہے, کوئی 20 سال, 15-20 سال سے کم والے سے تو ساڑی داڑھ نہیں گلی ہوندی. یعنی جب ہمارے پاس کوئی آ گیا تھا نا, میں 2 سال سے وظیفے پڑھے ہیں, میں نے 3 سال سے وظیفے پڑھے ہیں, کہ جھوٹ بولتا پیا گیا. ہمارے پاس جب کوئی آ کر کہتا ہے نا میں نے 15 سال 20 سال پڑھے ہیں, تو پھر ہماری کوئی آنکھیں کھلنا شروع ہوتی ہیں. تو ہماری ہو گئی عادت. ہمارے پاس لوگ آتے ہی وہ ہیں. ابھی دیکھیں لاہور سے ایک پولیس آفیسر ہے بہت بڑے, ان کی فیملی آئی ہے, ان کو 35-36 سال کے بعد رستہ ملا ہے. میاں فوت ہو گیا, جوان بیٹا ایک ہی تھا, 22 سال کا, حادثے میں فوت ہو گیا. جائیداد پہ لوگوں نے قبضہ کر لیا. گھر میں اتنا بڑا پولیس آفیسر ہے, میں نام لوں آپ کی روح کانپ جائے گی کہ اتنا بڑا آفیسر ہے تو وہ قبضے نہیں چھڑا سکا. اللہ والو یہ نیگیٹو انرجی ہے, یہ نیگیٹو انرجی ہے. وہ کہاں لڑے گا, وہ کہاں لڑے گا. تو اگر آپ نے نیگیٹو انرجی کا علاج بر وقت نہیں کیا, یا رجت ہے وہ پھیل گئی, ٹھیک ہے, پرانی ہو گئی, کرونک ہو گئی, 5-7 سال گزر گئے, انسان ہے اس کی نرو جواب دے جاتی. پھر شیاطین کیا ہے, اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر مایوسی ڈالتا ہے, انسان تھک جاتا ہے. جب تھک جاتا ہے تو وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. آپ حضرات کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ میرے پاس ایک صاحب آئے, اتنا سفر کر کے کرایہ لگا کے, یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, خواتین بھی مرد حضرات بھی, میں ملاقات کے لیے بیٹھا ہوا تھا. جب ان کی باری آئی میں نے کہا جی بولے کیا کہنا ہے, کیا مسئلہ ہے, کس کام کے لیے آئے ہیں, حکم فرمائیں. انہوں نے کہا جی صرف اجازت لینے کے لیے آیا ہوں, میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں. سارا ماحول جو ہے وہ سوگوار ہو گیا, سارا ماحول جو ہے وہ بدل گیا کہ یہ بندہ کیا کہنے آیا ہے, اور اتنا کرایہ لگا کے ہمارے سے خودکشی کی اجازت لینے کے لیے آیا. تو آج بھی وہی سوال ہے, صرف اس دن مرد تھا آج عورت ہے. تو لوگوں میں اتنی مایوسی ہے اس وقت, ہفتے میں ایک دو لوگ یہاں ہمارے پاس آتے ہیں جو پر تول رہے ہیں کہ شافی اشارہ کرے تو ہم خودکشی کر, کوئی رستہ ہمیں دے, اپنے سر لے
تو ہم خودکشی کر لیں، اس دنیا سے، اس زندگی سے ہم جان چھڑا لیں۔ تو اللہ جب اللہ کی نافرمانی ہم کرتے ہیں تو یہ والے حالات ہمارے لیے اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ کل کے بیان میں بھی میں نے یہ بات سمجھائی تھی کہ اگر آج کے دور میں نیگیٹو انرجی سے بچنا ہے یا اس طرح کی حرام موت سے بچنا ہے تو حضور کی غلامی میں آ جاؤ، سچی اور سچی توبہ کر کے جتنا تھوڑا بہت اللہ نے دیا ہے اسی میں گزارا کرو، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جو بقیہ زندگی گناہوں سے توبہ کر کے، وظائف سے توبہ کر کے 5 اعمال کی طرف آ جاؤ۔ یہ 5 اعمال حضور کی غلامی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ یہ محفوظ زندگی کی ضمانت ہے۔ جادو ہے تو وہ ٹوٹ جائے گا، رجت ہے تو اس کا علاج ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو دنیا تمہارے مقدر کی ہے وہ مل کر رہے گی۔ اس طرح کی مایوسی یا اس طرح کا سوال آپ کو کسی عالم دین سے یا شافی سے نہیں کرنا پڑے گا، یا ایسی گھڑی کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا، یا آپ اپنے آپ کو یوں مجبور نہیں پائیں گے، نہ جی سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں، نہ آپ کو کسی کی منت کرنی پڑے گی کہ کوئی رستہ تو نکالو کہ خودکشی کر لو میری جان چھوٹ جائے۔ تو بیٹی کو میں یہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ دنیا بھر میں وہ لوگ جو پریشان حال ہیں، جو اس طرح کی کیفیت سے گزر رہے ہیں، انہیں بھی میں یہی عرض کروں گا کہ گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کر لو۔ جو 5 اعمال میں امت کو بتاتا ہوں ان 5 اعمال کی طرف آ جاؤ اور مستقل مزاجی سے ان 5 اعمال کو کرتے ہوئے مناجات کرتے جاؤ، اللہ کے باب رحمت پہ دستک دیتے جاؤ۔ انشاءاللہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ دروازہ کھل کے رہے گا اور آپ کی بگڑی بن کر رہے گی۔ اللہ یہ جو مایوسی کے بادل ہیں ان کو ہٹائے گا، یہ چھٹیں گے اور اللہ خوشحالی والی زندگی، اسودہ زندگی، نعمتوں سے بھرپور آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے مایوس بالکل نہیں ہونا۔ یہ حرام موت ہے۔ جس پل خودکشی کرو گے، مثال کے طور پہ آج کسی نے 7:30 بجے خودکشی کی ہے، روزانہ اس کو 7:30 بجے وہی خودکشی کی تکلیف ہوگی یا جان نکلنے کی تکلیف ہوگی جو پہلے دن ہوئی ہے، اور یہ سلسلہ محشر برپا ہونے تک جاری رہے گا۔ اگر تو یہ تکلیف افورڈ کر سکتے ہو، یو گو فار۔ میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ سمجھا سکتا ہوں، اللہ کی توفیق سے وہ سمجھا دیا ہے، رستہ بھی بتا دیا ہے، وے آؤٹ بھی آپ کو دیا ہے کہ اس رستے سے آپ نکل جاؤ۔ اگر پھر بھی آپ کو یہ پسند نہیں، اللہ نہ کرے کسی نے خودکشی کرنی ہے، اس کی بدبختی آئی ہے، تو وہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ تم دنیا کی تکلیفوں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو۔ جس طرح ملتان میں ہمارے ایک 30 سال کے نوجوان نے پرسوں گولی مار کے اپنے آپ کو مار دیا ہے۔ فائدہ کس کو پہنچا ہے؟ بیوی کو۔ فائدہ کس کو پہنچا ہے؟ ماں باپ کو۔ اس کو فائدہ کہتے ہیں؟ صرف وہ نوجوان بچہ جو فیملی پالیٹکس ہیں، ڈرٹی پالیٹکس، اس کی بھینٹ چڑھ گیا۔ بیوی کہتی میرا دم چھلا بن جاؤ، ماں بے وقوف کہتی تھی کہ میرا دم چھلا بن کر رہے۔ 2 عورتوں نے ایک نوجوان کا خون چوس لیا۔ وہ دفتر میں گیا ہے، کروڑ پتی وہ نوجوان دفتر میں گیا ہے، اس نے گولی ماری ہے، اپنے آپ کو ہلاک کی ہے، خودکشی کی ہے، اور جو فیملی واٹس ایپ گروپ تھا اس میں اس نے آخری میسج کیا ہے، اب خوش ہو، آ کر میری لاش میرے دفتر سے لے جاؤ۔ اب اللہ جو اس کی بیوی ہے اس کو نیا خصم مل جانا، 4 مہینے 10 دن کے بعد اس نے نئی شادی رچا لینی ہے۔ میرا سوال یہ، ماں کو کیا مل گیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ماں کو کیا مل گیا ہے؟ ٹھیک ہے اس نے حرام موت کا رستہ اختیار کیا ہے، میں اس کی وکالت نہیں کر رہا، لیکن کل قیامت کے دن کھڑے ہو کے اس نے رب کی بارگاہ میں یہ سوال کر دیا، یا اللہ تو نے مجھے تو سزا دی ہے کہ جا جہنم میں، تو مجھے انصاف بھی تو دے نا۔ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی۔ جس طرح ان بے وقوفوں کو سمجھ نہیں آئی، آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا کہا۔ جب کل اس نوجوان نے میدان محشر میں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے سوال کر دیا، سوال اٹھا دیا، اے اللہ تو نے مجھے تو جہنم میں بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے، لوگوں کو کہہ دیا ہے اس کو گھسیٹو اور لے جو جہنم میں، مجھے انصاف تو دے۔ میں نے کن حالات سے مجبور ہو کر یا کن لوگوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں خودکشی کروں، ان کو بھی تو سزا دے۔ جہاں میں جا رہا ہوں ان کو بھی میرے ساتھ بیچ۔ تو پھر کیا بنے گا؟ کیا کما لیا ماں نے تو اور کیا کما لیا بیوی نے؟ اللہ بولو بیوی کا شرعی حق ہے،
उस बेटे का शरई हक है, उसने निकाह किया है, उसने शादी की है, उनका अलग थलग रहना, अपने घर में रहना, अपना अलग मकान लेना, क्वार्टर लेना, फ्लैट लेना, कोठी लेना, लाइफ को एंजॉय करना उनका हक है, शरीयत ने हक दिया है। माँ बाप कौन होते हैं हक छीनने वाले? इसी तरह जो माँ बाप के हकूक है वो अल्लाह ने दिए हैं, तो बीवी कौन होती है उन हकूक को छीनने वाले। अब ये तख्त की लड़ाई थी, किसकी लड़ाई थी? तख्त की, इक्तदार की लड़ाई थी। एक औरत कहती है मेरा हो जाए, दूसरी औरत कहती है कि मेरा हो जाए। तो दो औरतों ने एक नौजवान जो 30 साल का कड़ियल नौजवान था और खाता पीता करोड़पति प्रॉपर्टी डीलर, उसको हराम मौत की भेंट चढ़ा दिया है। तो जब जिंदगी हजूर की गुलामी से दूर रह के गुजारोगे तो फिर यही अंजाम होगा, शयातीन मायूसी डालेंगे। और दूसरी बात जो मैं अर्ज कर रहा था वो ये, अब वो हालात की कड़वी गोली निगलने से डर गया कि दुनिया की तकलीफों से वो भाग गया, मगर उसे मालूम नहीं था उस नौजवान को कि ये तकलीफ जो मैंने आज बर्दाश्त की है ये क़यामत तक मुझे रोजाना बर्दाश्त करनी पड़ी। जिस तरह मैंने कहा कि आज कोई अल्लाह ना करे 7:30 बजे खुदकुशी करता है, जो आज उसको मौत की तकलीफ होगी रोजाना वही खुदकुशी करने की तकलीफ एग्जैक्ट 7:30 बजे उसे होगी। दुनिया की एक परेशानी से तकलीफ से निकलने के लिए उसने मौत को गले लगाया, अब हमेशा के लिए तकलीफें उसके गले में डल गई हैं। तो अल्लाह बोलो अपने प्यारों का ख्याल करो, अपने प्यारों से प्यार करो, अपने प्यारों को इतना मजबूर ना करो, अपनों को इतना मजबूर ना करो कि वो शाफी से इस तरह के फतवे मांगे, इस तरह के सवालात लिख कर भेजें कि हजरत साहब कोई रायत निकालें, कोई रास्ता निकाले। अल्लाह बोलो सोचो जरा तन्हाई में ये बच्ची किस हद तक मजबूर हुई है। वल्लाहु आलम इसने कितनी बार कोशिश की होगी। अभी तक मेरे पास सैकड़ों खवातीन हैं, सैकड़ों बच्चे हैं जिन्होंने मुझे खुद बताया कि हजरत साहब हमने 2 बार खुदकुशी की कोशिश की, किसी ने कहा हमने 3 बार कोशिश की, मैं मरने के लिए 2-3 बार गया हूं लेकिन कोई बात नहीं बनी। मैं मरने के लिए यानी खुदकुशी करने के लिए 2-3 बार गया हूं, अटेम्प्ट की है लेकिन बात नहीं बनी, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। सैकड़ों लोग मेरे अकेले के पास हैं। तो आपसे भी 10 बस्ता दरख्वास्त है कि अपने प्यारों को जादू कर करके या ताने दे दे कर या चालें चल चल के इतनी उनकी जिंदगी अजाब ना बनाओ कि वो हराम मौत की तमन्ना करना शुरू हो जाए। हाँ, अगर वो हराम मौत मर गए तो जो बात मैंने अभी कही है ये ना हो कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में खड़े होके वो इंसाफ का तकाजा करना शुरू कर दें। और रब अगर इंसाफ करने पे आ गया तो फिर उन मुहर्रकात को भी जहन्नुम में जाना होगा जिनकी वजह से जिसने खुदकुशी की होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे आप सबको हजूर की गुलामी वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वो आज है तो इसलिए बेचैनी के साथ इस रात का इंतजार था। आप तमाम हजरात को भी मुबारक हो, साल नौ की भी मुबारक हो, मुहर्रमुल हराम की भी मुबारक हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये महीना वैसे गुजारने की तौफीक अता फरमाए जैसे अल्लाह की रज़ा है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ा है। हम अपनी रज़ा को अल्लाह की रज़ा पे कुर्बान करते हैं ताकि हम माह मुहर्रम को इस तरह आमाल से भरपूर गुजार सकें कि अल्लाह राज़ी हो जाए। जिस तरह माह मुहर्रम इंशाअल्लाह हमारा गुजरेगा आमाल के साथ, तो बकिया सारा साल फिर हम इन आमाल के नूर में ऐश करते हुए गुजारेंगे। क्योंकि ये असूल है कि जिस काम की इब्तदा अच्छी होती है उस काम की फिर इंतहा भी अच्छी होती है। तो ये जो अमल है 12 करोड़ बार दुरूदे सदका और 12 करोड़ बार सूरत इखलास का, इस अमल को किसी भी वक्त शुरू किया जा सकता था और किया जा सकता है, लेकिन इसको इसलिए शुरू किया है कि हमारे साल की इब्तदा एक अच्छे अमल से हो जाए। दूसरी वजह यह थी कि ये महीना बहुत ज़्यादा बरकतों वाला है, हुर्मत वाला है, और इस महीने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद पाक है कि जिसने एक आयत भी कुरान की पढ़ी अल्लाह 1000 आयत पढ़ने का अजर व सवाब अता फरमाएगा। तो अल्लाह बोलो कैसे वो खुश नसीब लोग होंगे जो इस काफिले का हिस्सा बनेंगे या अब तक बन चुके हैं, अपने नाम लिखवा चुके हैं। कैसे उन्होंने नसीब पाए हैं
کہ وہ روزانہ 500 بار، 1000 بار، 2000 بار درود پاک پڑھیں گے، اسی طرح 500، 1000، 2000، 3000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ان کو کیسی نورانیت عطا فرمائے گا، دنیا میں کیسی نعمتیں اور آسائشیں عطا فرمائے گا، اس کا انسانی عقل احاطہ نہیں کر سکتی۔ ابھی تک اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ اجتماعی عمل میں شامل ہوں یا نہ ہوں، تو جو شافیہ سوشل میڈیا کا ڈیجیٹل چینل ہے تلاش، اس پہ بیانات جو ہے سورۃ اخلاص کی فضیلت، اہمیت، اجتماعی عمل کی فضیلت، اہمیت، اس کے اوپر پبلک ہو چکے ہیں۔ ان بیانات کو توجہ کے ساتھ سنیں، تو پھر اگر آپ کا ارادہ بن جائے تو آپ تلاش چینل کی کمیونٹی میں جا کے اپنے ارادے کو ظاہر کر دیں۔ اس میں آپ نے 3 باتیں لکھنی ہیں: اپنا نام، شہر کا نام، کتنی سورۃ اخلاص پڑھیں گے اور کتنا درود صدقہ پڑھیں گے۔ اگر آپ کسی وجہ سے تلاش چینل کی کمیونٹی میں کامنٹ نہ کر سکیں تو آپ ہمارے آفیشیل نمبر پہ واٹس اپ کر دیں۔ اگر آپ نے واٹس اپ کر دیا تو پھر آپ نے کامنٹ نہیں کرنا، اگر آپ نے کامنٹ کر دیا تو واٹس اپ نہیں کرنا، یوں پھر آپ کا نام ہمارے ریکارڈ میں ڈبل آنے کا اندیشہ ہے، اس سے آپ نے گریز کرنا ہے۔ یہ تو تھی بنیادی باتیں۔ اب وہ حضرات جو پہلے سے بیانات سورۃ اخلاص کے اوپر ہوئے ہیں، اب تک الحمدللہ 17 بیانات سورۃ اخلاص کی فضیلت اور اہمیت پہ ہو چکے ہیں۔ 3 بیانات پبلک بھی ہو چکے ہیں جو اجتماعی عمل سے متعلقہ ہے۔ جن لوگوں نے وہ بیانات سنے ہیں ان کے کچھ اشکال ہیں، ان کے کچھ سوالات ہیں، تو آج کا بیان کا کوئی موضوع نہیں ہے، آج کا بیان صرف اتنا ہی ہے جو لوگوں کے سوالات ہیں ان کے جوابات۔ یہ سوالات میں بڑے حوصلے کے ساتھ پڑھوں گا اور آپ نے بغیر غصہ کیے ان کو بڑے حوصلے کے ساتھ سننا اور برداشت کرنا ہے۔ دیکھیں میری ہمت بھی تو ہے نا کہ میں اتنے حوصلے کے ساتھ پڑھوں گا، اور آپ نے بھی تھوڑا سا تعاون کرنا ہے کہ اکتانا نہیں ہے۔ اس طرح سے سوشل میڈیا پہ بھی سن رہے ہیں انہیں بھی میں کہوں گا کہ آپ نے جانا نہیں ہے، آپ نے بڑے حوصلے کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ سوالات کو سننا بھی ہے، اور جو میں جوابات دوں گا ان سے بھی آپ نے استفادہ کرنا، ان کو بھی آپ سنیں گے تو آپ کے اوپر حقیقت کھلے گی کہ ہم جہالت کے کس درجے پہ فائز ہیں۔ اس لیے میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ نے اکتانا بھی نہیں ہے اور غصہ بھی نہیں کھانا۔ آپ کے اوپر حقیقت کھلے گی کہ اس وقت مسلمان جہالت کے کس درجے کے اوپر فائز ہے، کہ جہالت بھی شرماج ہے۔ اتنا برکتوں والا عمل، اتنی برکتوں والی صورت جو ولایت کا ایک مکمل نظام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ جس نے 1 بار سورۃ اخلاص پڑھی 1/3 قرآن کا ثواب، جس نے 2 بار پڑھی 2/3 قرآن کا ثواب، اور جس نے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھی اس کو مکمل قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا ثواب ہے۔ اور امت کی اتنی غیر ذمہ داری ہے کہ آپ کو ان سوالات سے پتہ چل جائے گا کہ جن کے نزدیک اس سورۃ اخلاص کی اہمیت نہیں ہے، اس عمل کی یعنی اجتماعی عمل کی اہمیت نہیں ہے، انہوں نے اس عمل سے کیا پانا ہے۔ اور ان کے سوالوں سے آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ ہم رجت میں پھنس کر کیوں مرے ہیں، آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ وظائف کا چورن کیوں بکتا ہے۔ جب جہالت کا یہ درجہ ہوگا، لا علمی کا، غیر ذمہ دارانہ رویہ ہمارا اس درجے کا ہوگا تو اللہ والو کوئی بھی ٹھگ ہو اس کو ہمیں ٹھگنا کتنا آسان ہوگا، یہ باتیں بھی آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ پھر یہ حقیقت بھی آپ کے اوپر سوالات سننے کے بعد کھل جائے گی کہ یہ قوم سنتی نہیں ہے، یہ صرف چسکے لیتی ہے۔ کیا لیتی ہے؟ چسکے لیتی ہے، یہ تھمبنیل دیکھتی ہے، یہ بیان کو سکپ کر کر کے سنتی ہے۔ جب سنتی ہے تو اس کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ تو جب بیان سنتے ہوئے، شرائط کو سنتے ہوئے، اصول و ضوابط کو سنتے ہوئے کہ یہ عمل ہم نے کیسے کرنا ہے، اس عمل میں ہم نے شامل کیسے ہونا ہے، اس کی اونچ نیچ کیا ہے، شرائط اس کے کیا ہیں، جب اس میں دلچسپی ان کی نہیں ہے تو اللہ والو انہوں نے اس عمل کے دوران کس خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرنا ہے، کس دلچسپی کا مظاہرہ کرنا ہے، یہ ساری باتیں، یہ ساری حقیقتیں آپ کے اوپر بھی کھل جائیں گی۔ اگر آپ سامنے بیٹھ کے آپ بھی یہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں تو اپنے رویے پہ نظر ثانی کریں۔
اور جنہوں نے یہ سوال کیے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے رویے پہ نظر ثانی کریں اور اللہ سے استغفار بھی کریں، توبہ بھی کریں کہ ہم کیا کھلواڑ کر رہے ہیں اللہ کے دین کے ساتھ۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ پیروں سے ملتا کوئی نہیں ہے، آج کوئی دینے والا نہیں ہے، آج کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ آپ سوالات سنیں گے، آپ سر پیٹیں گے، اور خاص طور پہ وہ حضرات سوشل میڈیا پہ بھی جو میرے بیانات کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں وہ دیواروں کو سر ماریں گے کہ حضرت صاحب آپ نے ان لوگوں کے سوالات کے جواب خود کیوں دیے ہیں، آپ نے کیوں اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کیا ہے۔ آپ کسی موضوع پہ آج بیان کرتے، کل یہ بیان سوشل میڈیا پہ آتا، ہم جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی استفادہ کر لیتے۔ آپ نے ان سوالوں کے جواب کیوں دیے ہیں؟ آپ نے ان غیر ذمہ دار لوگوں کو اہمیت کیوں دی ہے؟ اللہ والو، ان کو اہمیت دینا یا ان کے سوالوں کے جواب دینا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ اس وقت امت کا حال کیا ہے، اس وقت امت کا حال کیا ہے، یہ کیا چاہتی ہے۔ یہ جو ٹیشو بک رہے ہیں یا دیے جا رہے ہیں، پیٹ پہ کپڑا پھیرو، گھر میں جھاڑو پھیرو، زمین پہ 10 جوتے مارو، بلائیں دور ہو جائیں گی، یہ مسالہ کیوں بک رہا ہے؟ جب اللہ کے نبی کے فرامین کو فراموش کرے گی امت، پھر یہ مسالہ بکتا ہے۔ اور مسالہ کس نام پہ بیچا جا رہا ہے کہ ہم امت کو اعمال کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ میں نے سورۃ اخلاص کے اوپر جتنے بھی بیانات کیے ہیں، یعنی 16-17 بیانات جو پبلک ہو چکے ہیں، ایک بیان کے اندر بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ سورۃ اخلاص فلاں نے پڑھی اس کی بیٹی کی شادی ہوگی، فلاں نے پڑھی اس کی فلاں مصیبت ختم ہوگی، فلاں نے پڑھی انہوں نے پانی کا نلکا لگایا، بور کیا، نیچے سے پانی نکل آیا۔ میں نے کوئی ایسی من گڑت قصے کہانیاں نہیں سنائی، جبکہ سارا دن ہم یہ لوگوں سے سنتے ہیں جو لوگوں کو اعمال سے نفع ہوتے ہیں۔ ان 17 بیانات کے اندر تمام احادیث مبارکہ جو مختلف کتابوں کے اندر آئی ہیں، دن رات محنت کر کے وہاں سے اکٹھی کر کے آپ تک پہنچائی ہیں، یعنی وہ فضائل آپ تک پہنچائے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے ہیں۔ وہ فضائل یا وہ خصوصیات یا وہ فوائد یا وہ معجزات نہیں سنائے جو قصے کہانیاں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ امت جھوٹے قصے کہانیاں سننا چاہتی ہے، امت چاہتی ہے کہ جھاڑو والا عمل ہو، امت چاہتی ہے خوشبو والا عمل ہو یا ٹیشو پیپر والا عمل ہو، امت چاہتی ہے کہ پیٹ پہ پھیرنے والا ہو۔ جس طرح مداری نے کہا کہ 10 جوتے ماریں، اس جوتے کے اندر کیا ہے؟ اب تو نعیم بٹ بھی بیچارہ چیخ رہا ہے، مفتی طارق مسعود بھی چیخ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور بدبختی کی بات یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں دین کے ساتھ کھلواڑ جو کل تک ہمیں مشرک کہتے تھے، جو کل تک ہمیں بدعتی کہتے تھے، جو کل تک ہمیں جاہل کہتے تھے۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ اور جو دین ہم امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں، امت نے میرے 17 بیانات کی کیا قیمت لگائی ہے؟ اس لیے یہ ویلاگ کر رہا ہوں یا یہ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے، آپ کی بھی آنکھیں کھل جائیں، اور دنیا بھر میں بھی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پاکستانیوں کا، ہندوستانیوں کا، بنگلہ دیش کا، اردو بولنے والوں کے ایمان کا کیا لیول ہے۔ کیوں اس ملک کے اندر توہم پرستی بڑھتی جا رہی ہے؟ کیوں اس ملک کے اندر جہالت بڑھتی جا رہی ہے؟ کیوں اس ملک کے اندر ڈبہ پیری بڑھتی جا رہی ہے؟ کیوں ان لوگوں کی عقلیں کام نہیں کرتی کہ کل تک تمہارے کام جو ہے وہ ماتھے پہ ٹیشو پیپر پھیر کر ہوئے تھے، یا تم جب پیدا ہوئے تھے تو تیری ماں نے پیٹ پہ کپڑا پھیرا تھا، یا تمہارے گھر میں امارت آئی، رزق آیا تھا تو تمہاری ماں نے یا تمہاری بہن نے، بیٹی نے یا کسی نے جھاڑو کے اوپر چمڑا باندھ کے پھیرا تھا، یا تمہارے گھر میں جو خوشیاں آئی تھیں تمہارے والدین نے، بڑوں نے گھر میں جوتے مارے تھے تو ان کی برکت سے خوشیاں آئی تھی۔ اللہ والو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، جب اللہ روٹھ جاتا ہے تو اللہ مت ہی مار دیتا ہے، مت ہی مار دیتا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے اور نعیم بٹ نے کیا کہا؟ جو اس بندے کے پیچھے چل رہے ہیں وہ پاگل ہیں، وہ پاگل ہیں، وہ پاگل ہیں۔ میں نے نہیں یہ کہا، جنہوں نے کہا ان کا حوالہ بھی دے رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ آپ سن سکتے ہیں۔ پاگل ہیں تو پاگل کس کو کہتے ہیں؟ جس کی مت ماری جاتی ہے۔ تو مت کس کی ماری جاتی ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، مت ان کی ماری جاتی ہے جن سے اللہ روٹھ جاتا ہے۔ اللہ والو جب سونے کی بے قدری کرو گے تو پھر اللہ مٹی دے گا۔ ہم نے 17 بیانات کیے، 17 بیانات کے اوپر جو امت نے سوال کیے ہیں اب سر پکڑ کے رہ جاؤ گے،
کہ یہ امت کی دلچسپی ہے اعمال کے اندر. اور ناچ گانا ہو. ایک لڑکی پاکستانی ہے, کچھ عرصہ پہلے اس نے ایک فنکشن کے اندر ایسے ڈانس کیا ہے کہ جس کو ڈانس کہتے بھی شرم آئے. کپڑے اسے پہننے نہیں آتے تھے, شکل اس کی واجبی تھی, اور امت نے اس کو 7 دنوں میں 3 کروڑ ویوز لے کر دیے. 3 کروڑ ویوز لے کر دیے. اس امت نے اتنا اس کو وائرل کیا ہے. میرے نبی کے فرمان کو سننے کے لیے وقت نہیں ہے, سنا ہے تو دلچسپی نہیں ہے, دلچسپی نہیں ہے. ہر بیان کے اندر میں نے یہ بات بتائی ہے کہ اجتماعی عمل کے اندر جب شامل ہونا ہے اس کی نیت کیا ہوگی. میں نے کیا نہیں بتایا کہ تلاوت کی نیت سے اس کو پڑھنا ہے, زکوٰۃ کی نیت سے پڑھنا ہے, تاثیر کی نیت سے پڑھنا ہے. جب میں نے بیان کیا یا بیان کا جب میں وائنڈ اپ کر رہا تھا, جب میں شرائط بتا رہا تھا, ہر بیان کے اندر بات ہی یہاں سے شروع کی ہے کیونکہ بات ہی نیت سے ہونی ہے. پھر اس کے باوجود میں نے ایک الگ سے مکمل بیان کیا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. مکمل ایک بیان یہ علیحدہ کر دیا ہے کہ اس میں نے سارا مضمون کھولا ہے کہ اگر آپ اس عمل میں شامل ہوں گے, اپنی مسائل کو ذہن میں رکھ گے تو یہ وظیفہ بن جائے گا. تو وظیفے کی جو حیثیت ہے یا درجہ ہے یا اجر و ثواب ہے وہ بالکل نچلے درجے کا ہے. آپ فرش پہ آ جاؤ گے. لیکن یہی صورت اخلاص آپ محض تلاوت کی نیت سے پڑھو گے, آپ عرش پہ چلے جاؤ گے. پھر یہ بھی طریقہ سمجھایا اس کے اندر کہ بھائی آپ نے اس کو تلاوت کی نیت سے پڑھنا ہے, اور جو آپ کے مسائل ہیں بعد میں اللہ سے دعا کرنی. یعنی ہر بیان کے اندر بھی یہ بات سمجھائی. پھر ارادہ کیسے کرنا ہے, نیت کیسے کرنا ہے, شامل اس میں کیسے ہونا ہے, اس بھی ایک الگ بیان کیا ہے. اس کے باوجود ہمارے سے کیا سوال پوچھے جا رہے ہیں, اور اگر ان کے سوالات کے جوابات بر وقت نہیں مل رہے تو ہمارے اوپر فتوے بھی لگ رہے ہیں. برے بھی ہم ہیں. پوچھا کیا جا رہا ہے, میں بولتا جاتا ہوں, آپ نے برداشت کرتے جانا ہے. اور اپنے گناہوں پہ بھی توبہ کریں, اپنے لیے بھی اللہ سے مانگیں اور ہمارے لیے بھی اللہ سے مانگیں کہ ہمارے کون سے گناہ ہیں کہ ہماری زبانوں کے اندر تاثیر نہیں ہے, کہ لوگوں کے قلوب کے اندر بات اترتی نہیں ہے. اور اپنے لیے بھی معافی مانگیں کہ ہمارے اوپر حجت بھی پوری ہو رہی ہے. کل تک تو کوئی بتانے والا نہیں تھا, آج تو الحمدللہ کو بتانے والا بھی ہے, تو ہم اتنی بے قدری کیوں کر رہے. اللہ والو, اللہ کی سنت یہ ہے, اللہ کا طریقہ یہ ہے, اللہ کی ترتیب اور نظام یہ ہے. جب اس کی دی ہوئی کسی نعمت کی بے قدری کی جاتی ہے تو اللہ اس نعمت کو اٹھا لیتا ہے. اب سنو, تلاش چینل پہ روزانہ 1.5 گھنٹے کا, 1.25 گھنٹے کا, 2 گھنٹے کا بیان ہوتا تھا. جب میں یہاں آتا تھا تو جو پہلا بیان میں کرتا تھا وہ میرا ارادہ اور نیت ہوتی تھی یا موضوع ہوتا تھا تلاش چینل پہ یہ جائے گا. بعد میں جو لوگوں کے سوالات ہوتے تھے, جو بیانات ہوتے تھے, وہ اپنے حساب سے سوشل میڈیا والے دوسرے چینلز پہ اپلوڈ کرتے تھے. یہی ترتیب تھی. جب بیانات کی بے قدری شروع ہوئی اور بے ڈھنگے سوالات جو ہے وہ دن رات پوچھنا شروع کیے, تو ہم نے پھر کیا کیا ہے کہ تلاش چینل پہ ایک دن چھوڑ کے بیان اپلوڈ کرنا شروع کر دیا کہ ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح. ہمیں ویوز نہیں چاہیے, ہمیں ڈالر نہیں چاہیے, ہمیں اللہ کی رضا چاہیے. تو جب اللہ راضی نہیں ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی اتنی توہین ہو رہی ہے, تو پھر اس امت کو دین دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس امت کو نقدہ کوکا دین دی ضرورت ہے. اس امت نو ٹولکی دین دی ضرورت ہے. اس امت نو جتیاں مارن دی تے جتیاں دین دی ضرورت ہے. اس امت دیاں ٹاکیاں ادھیڑن دی تے ٹاکیاں دین دی ضرورت ہے. اس امت کو دین نہیں چاہیے. اس امت کو اس وقت فیض نہیں چاہیے. کتب آن لائن سٹریم میڈیا کے اوپر ذرا جاگتے رہیے گا. سٹریم میڈیا کے اوپر آپ سوشل میڈیا پہ وہ کلپ دیکھ سکتے ہیں. 2 جادوگر بیٹھے ہیں, 2 عالم دین جو مفتی ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں. جادوگروں نے ثابت کر دیا ہے کہ جادو کروانا جائز. یہ میں آپ کو اس ہفتے کی کارگزاری سنا رہا ہوں. اللہ والو, جب ہماری بدبختی یہ ہوگی, یہ والے ہمارے رویے ہوں گے, تو سٹریم میڈیا کے اوپر 2 جادوگروں نے بیٹھ کے ثابت کر دیا کہ جادو کے ذریعے رشتے کروانا جائز ہے, ناجائز کے ذریعے جائز کام کروانا جائز ہے. اور 2 مفتی منہ چ کنگنیاں پا کے بیٹھے رہے. یہ علماء کے علم کی سطح ہے. وہ منہ نہیں توڑ سکے کہ تم ایک حدیث پاک سنا دیتے صحیح بخاری کی کہ جادو کرنے والا بھی کافر ہے اور جادو کروانے والا بھی کافر ہے. جس نے اپنی بیٹی کی شادی جادو کے ذریعے کروائی
وہ कंवारी रह के मर जाती, ईमान पे मर जाती, या करवाने वाले जो है वो ईमान पे मर जाते। बेटी की शादी करवाते करवाते ईमान भी दे बैठे। फिर आगे से वो एंकर ने सवाल किया कि क्या जादू का कोई वक्त भी होता है? फिर इकरार भी किया कि जादू से हुई हुई शादियां कामयाब नहीं होती। जो शाफिर होता है कि वज़ाइफ और जादू अमलियात से किए हुए काम अमूमी तौर पे कामयाब नहीं होते। क्यों? जादू का एक वक्त है, एक वक्त के बाद जाके जादू ने टूटना ही टूटना है। या तो अल्लाह आपको इलाज की तौफीक दे देगा, किसी की दुआ लग जाएगी, कोई सदका खैरात करोगे, कोई अमल करोगे, अमल के बरकत से टूट जाएगा, या कोई घड़ी ऐसी रहमत की आएगी, अल्लाह सबको माफ करने पे आ गया, अल्लाह तुझे भी माफ कर देगा। जादू है अल्लाह वालों, इसने टूट के रहना है। हफ्ते बाद टूट जाए, महीने बाद टूट जाए, 6 महीने बाद टूट जाए, साल बाद टूट जाए, सदी बाद टूट जाए, इसने टूट कर ही रहना है। लेकिन जो मेरे अल्लाह की बात है वो हमेशा 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 के लिए है। तो ये जब अल्लाह वालों हमारा इल्म सीखने का रवैया है या जज्बा है, उस जज्बे ने हमें जहालत के इस मकाम पे पहुंचा दिया कि 2 जादूगर स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के साबित कर रहे हैं कि जादू करवाना ठीक है, और 2 मुफ्ती मैंने क्या कहे, मुंह कुंगनियां पा के बैठे। वल्लाहु आलम कहां से वो मुफ्ती बने हुए हैं, वो आलिम दीन बने हुए हैं। और उन्होंने, जादूगरों ने, कहने को वो मुसलमान है, मैं उनको जादूगर कह रहा हूं। जादूगर क्यों कह रहा हूं? जो जादू को मानते हैं जायज है, जो शैतान की ताकत को मान गया, जो जादू करता भी है और जादू करवाता भी है, अगर वो जादूगर नहीं है, वो काफर नहीं है, तो और कौन काफर है? कहने को वो मुसलमान है। अब उन्होंने दलाइल क्या दिए या मिसालें क्या दी? उन्होंने कहा जी हमने ये कहा है कि नजायज से जायज करना ठीक है, यानी नजायज काम के जरिए जायज करना ठीक है। यानी जादू को वो नजायज भी मान रहे हैं, जादू नजायज है, आगे जो निकाह किया जा रहा है वो जायज है। अब उसकी दलील उन्होंने क्या दी? गंगाराम हॉस्पिटल काफर ने बनाया है, क्या वहां से इलाज करवाना ठीक नहीं? कुतुब साहब भी हिल गए हैं, ते मौलवी साहब ने मुंह उंगलियां पा लिया, कोई जवाब ही नहीं आया। तो जब दीन की इल्म की आप बेकदरी करोगे, आलिम हो के वो जवाब नहीं दे सके, उन जादूगरों का मुंह तोड़ नहीं सके, क्यों? तकवा नहीं रह गया, माल की हवस है। उलमा का ये हाल है। ये सवाल तो अवाम ने किए हुए हैं, अवाम ने किए हुए हैं। तो अल्लाह यही बात मैंने कही है कि जब इल्म की बेकदरी होगी, अल्लाह उस नेमत को उठा लेगा। जिस तरह आप लोगों ने बेकदरी करना शुरू की, हमने क्या किया है कि रोजाना बयान करने की बजाय हमने एक दिन छुट्टी मारनी शुरू कर दी कि ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। अब ये जितनी बातें मैंने कही, मैंने तमहीद बांधी आपकी इस्लाह के लिए, अपनी इस्लाह के लिए। इन सारी बातों को आप ज़हन में रखिएगा और बड़े ही बर्दाश्त के साथ और बड़े ही अपने आप को काबू रख के सवाल सुनने हैं। एक चक्कर भी आ सकते हैं, चक्कर भी आ सकते हैं, हल्की हल्की मतली भी हो सकती है, गुनूदगी भी हो सकती है, और किसी को गश भी पड़ सकता है। आप में जो खड़ा है वो गिर भी सकता है, इसलिए बेल्टें बांध ले अपने। पहला सवाल ये है, हजरत साहब ये अमल ज़कात की नीयत से करना है या इज्तिमाई अमल की नीयत से करना है? देखिए भाई, मैंने आपको पहले कह दिया था कि चक्कर भी आ सकते हैं, मतली भी हो सकती है, उल्टी भी आ सकती है, आप गिर भी सकते हैं अगर खड़े हैं, अगर बैठे हैं तो तब भी सीट बेल्ट बांध लें। अब मुझे बताओ, आप मेरी जगह पे आओ, इस मौसूफ को आप क्या जवाब दोगे? भाई इज्तिमाई अमल है, आपने उस अमल में शामिल होना है और आपने नीयत करनी। हर बयान में ये बात समझाई है कि तिलावत की नीयत से, ज़कात की नीयत से और तासीर की नीयत से आपने 1.25 लाख की नीयत करनी है और इसमें शामिल हो जाना है। इज्तिमाई की इसमें नीयत क्या है? इज्तिमाई अमल तो मेरे ज़ेरे एहतमाम है, हम जब सब मिलकर करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा इज्तिमाई अमल। पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि हजरत साहब सब लोग मुख्तलिफ हसार कर रहे हैं, वही हसार इस अमल में भी करेंगे या नबवी हसार ही करेंगे? इस सवाल का जवाब भी मैंने दिया था कि भाई खिजरी अमल के हसार की जरूरत नहीं है, आप छोटा हसार कर सकते हैं। और मैंने बार बार कहा कि हसार नबी अलैहिस्सलाम हमारे अर्श चैनल पे अपलोडेड है, वो आप कर लें। अगर बिलफर्ज आप सूरत इखलास पढ़ते हैं या दुरूद सदका पढ़ते हैं, आपने वक्त रखा हुआ है बाद नमाज इशा, तो इशा के बाद आपने खिजरी अमल तो वैसे ही पढ़ना है, तो फिर आपको दोबारा हसार करने की जरूरत नहीं है। ये बात कही थी, इसका क्या मतलब है? ये बयान नहीं सुने हुए, दोबारा हसार करने की जरूरत नहीं है। अब इसी तरह कोई शख्स बाद नमाज फजर पढ़ता है, तो
تو बाद नमाज फजर खिजरी अमल का हसार कर लिया, अब दोबारा हसार करने की जरूरत नहीं है। कोई शख्स जो है वो बाद नमाज जोहर पढ़ रहा है तो उसको बाद नमाज जोहर खिजरी अमल पढ़ने के बाद दोबारा अब हसार करने की जरूरत नहीं है। इसका क्या मतलब है कि जवाब नहीं चाहिए, समझ गए ना, बस 10 पढ़ने वाले हुए हैं, जवाब नहीं चाहिए। उसके बाद है जी अगला सवाल, सवाल नंबर 3, बड़ा दिलचस्प है, जरा हाथ करके रख लो। दिल दा दौरा पै गया या आप गुस्से से पागल हो गए तो मैं जिम्मेदार नहीं, क्योंकि मैंने पहले कहा है आप गिर भी सकते हैं, चक्कर भी आ सकते हैं, ठीक है, हल्की हल्की मतली भी हो सकती है, और तबीयत ज्यादा खराब होने पे 1122 को भी बुलाया जा सकता है। ये सब कुछ आपके साथ हो सकता है, इसलिए सीट बेल्ट बांध के आपने रखनी है। अब तीसरा सवाल यह है, क्या एक ही वक्त में सूरत इखलास और दुरूद सदका पढ़ें या सुबह सूरत और शाम को दुरूद पढ़ लें? मैं कुछ नहीं कह सकता। हुन भावें हुन हसो ते भावें हुन पिटो ते भावें हुन रोवो, वो ट्रालियों के पीछे लिखा होता है ना, पास कर थे या बर्दाश्त कर। तुहाडी किस्मत पैड़ी, तुसी आज आके फंस गए हो। तो जो सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं उनकी किस्मत बुरी कि आज का उन्होंने वीलाग सुनना था, उनके मुकद्दरों में लिखा हुआ था। अब मुझे बताओ इसका मैं क्या जवाब दूं? भाई 1.25 लाख मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है, 1.25 लाख मरतबा कम से कम दुरूद सदका पढ़ना है। हर बयान में कहा है भाई आप तरतीब बना लो, दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, दोनों इकट्ठी पढ़ो, जिस तरह पढ़ो आपने पढ़नी है। हमारे कंधों पे रख के चलाने वाली या ये सवाल करने वाला है, आप कोई तरतीब बना लें भाई, 1000 मरतबा सूरत इखलास और 1000 मरतबा दुरूद सदका, या हर नमाज के बाद 300 मरतबा सूरत इखलास और 300 मरतबा दुरूद सदका, या रात सारी जो है सूरत इखलास पढ़ो, दिन सारा दुरूद सदका पढ़ो। इसमें कोई सवाल करने वाला है? इसलिए अब रफ्तार क्योंकि बढ़ रही है तो आपको चक्कर आ सकते हैं, इसलिए उतों डंडे डमी हथ पा लवो तो सीट बेल्ट भी बनी रखा जाए।